السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: سکوت و خاموشی اظہار حال بے زبانی ہے، کمین درد میں پوشیدہ راز شادمانی ہے. سکوت کا مطلب ہوتا ہے سناٹا ہونا، اور خاموشی کے بھی یہی معنی ہیں. اظہار حال کا مطلب ہوتا ہے اپنا حال بتانا، اور بے زبانی کے معنی آپ جانتے ہیں. کمین کہتے ہیں کمین گاہ، گھات لگا کر بیٹھنے کی جگہ. یعنی آپ کسی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور کسی چیز کا انتظار کریں، اپنے شکار وغیرہ کا، تو اسے کمین گاہ کہتے ہیں. کمین درد کا مطلب یہاں پر ہے وہ جگہ جہاں پر درد گھات لگا کر بیٹھے ہیں. پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اور راز شادمانی خوشی کا راز، یعنی کس چیز میں خوشی کا راز چھپا ہوا ہے. اس کا کچھ مطلب ایسے ہوگا کہ بے زبانی کا حال بیان کرنے کا طریقہ اور بھی ہے کہ انسان خاموش رہے، اور یوں بے زبانی کا جو اظہار ہے وہ بہترین طریقے پر ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو کہیں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں بالکل خاموش رہیں، کسی سے نہ کہیں، تو دیکھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے. تو اس طرح آپ کی بے زبانی یعنی خاموش رہنا بھی ایک طرح سے اظہار حال بن جاتا ہے. اب یہ جو ہے کہ درد کی گھات میں خوشی کا راز چھپا ہوا ہے، مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سر سے پیر تک درد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنا حال بیان نہیں کر سکتے، چپ ہیں. کہ ہمارے خیال میں اسی طرح ہمارے دل کی کیفیت ٹھیک ٹھیک واضح ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک طریقے سے اظہار حال ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی گزرے آپ اس کا ذکر تذکرہ کسی سے بھی نہ کریں، اپنے دل پر اس کو سہ لیں اور خاموش رہیں. تو دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، بجائے اس کے کہ آپ شور مچائیں اور چیخ چیخ کر فریاد کریں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. اب اس شعر سے کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم شور کیوں نہ مچائیں، کیوں خاموش رہیں. تو یہ ان کا اپنا نقطہ نظر یا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. غالب نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ جب آپ بہت تکلیف میں ہوں، رنج میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو اپنی بات کہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. اب خاموشی کیوں اختیار کر لیں، اس پر بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، جو کہ یہاں پر اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے. دوسرا شعر ہے: آیا ہیں حال و قال شیخ سے انداز دلچسپی، مگر رندے قدا کش کا ابھی دور جوانی ہے. آیا کا مطلب ہوتا ہے کھلے ہوئے ہیں، واضح ہیں، دکھائی دے رہے ہیں. اب اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں دو، حال اور قال شیخ. حال کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وقت موجود میں ہو، یعنی پریزنٹ میں ہو، وہ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور قال عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، بات کہنا. شیخ عموماً اردو زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو آدمی اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ اور ہو. رند کہتے ہیں شرابی کو، قدح کہتے ہیں جام کو، کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا. تو رند قدح کش کا مطلب ہے جام پر جام ڈھونڈانے والا، یعنی خوب شراب پینے والا. تو فرماتے یہ ہیں کہ جو شیخ ہے، جو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے، بات چیت کرنے کے طریقے سے، یا اور جو زندگی میں اس کے معاملات ہیں ان سے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، اور بڑا بے اختیار دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی نصیحت سن لیں.
اور اسی جیسے بن جائیں. لیکن کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ابھی شراب اور کباب کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے، اور اس عالم میں شیخ کی جو نقل کرنا، اس کی پیروی کر لینا بالکل مناسب نہیں ہے. شعر میں ایک طرح سے ایک شرارت کا پہلو بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ بعض لوگ جو آپ کو اوپر سے کچھ دکھائی دیتے ہیں، اندر سے کچھ دکھائی دیتے ہیں، آپ کوئی بھی بہانہ کر کے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں، ان سے آپ بچ کر رہیں. بات بہت اچھی ہے. فرماتے ہیں اگلے شعر میں، ثبات چند روزہ کار فرمائے غم و حسرت، اجل سرمایہ دار دور عیش و کامرانی ہے. ثبات کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو ثبات کا مطلب ہوتا ہے رکا ہونا، لیکن یہاں پر ثبات کا مطلب زندگی سے ہے. ثبات چند روزہ یعنی کچھ دن کی زندگی ہے. کار فرمائے غم و حسرت یعنی وہ زندگی کے جس کے اندر غم اور حسرت کی مصیبت ہے. مصیبت سے مطلب ایک وہ ہے، حکمرانی ہے. اجل کہتے ہیں موت کو، اور سرمایہ دار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی قسم کا بھی سرمایہ ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو. دور عیش و کامرانی کا مطلب ہے وہ زمانہ جب آپ عیش بھی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کامیابیاں بھی آپ خوب نمیٹ رہے ہوں. یہ ہے کہ چند روزہ زندگی میں غم اور حسرت کی کار فرمائی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور موت عیش اور کامرانی کے دور کی سرمایہ دار ہے. یعنی زندگی سراسر غم ہے اور موت سراسر عیش و کامیابی ہے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مرزا غالب نے ایسی بات کیوں کی کہ زندگی سراسر غم ہے اور موت سراسر عیش اور کامرانی ہے. تو اس کا مطلب، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی چند دنوں کی ہوتی ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں. لمبی زندگی ہوگی اور لوگوں کو پھر زندہ کیا جائے گا، تو اس درمیانی مدت کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ چیز وہ زیادہ بہتر ہے جو لمبے عرصے تک چلے. اور یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی تو ایک غم ہے، پریشانی ہے، چند روزہ ہے. اور موت جو ہے اس کی ایک طویل مدت ہے، ایک لمبی مدت ہے. تو اس کے بارے میں ہم کچھ آپ کو بتا نہیں سکتے. یہ مرزا غالب نے کہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اجل ہے اس کو آپ سرمایہ دار سمجھ لیں، وہ سمجھ لیں جس کے پاس کے بہت پیسہ ہے، بہت وقت ہے. اور جو چند روزہ زندگی ہے اس کے پاس چونکہ کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہاتھ ہے غم و حسرت کے علاوہ، اس لیے زندگی سے موت کہیں بہتر ہے. شعر ہے، گداز داغ دل شمع بساط خانہ ویرانی، تپش گاہ محبت میں فروغ جاودانی ہے. اس میں لفظ داغ دل، آپ جانتے ہیں دل کا داغ، شمع کو بھی آپ جانتے ہیں، بساط کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کسی کے اندر کچھ کر لینے کی طاقت ہونا، اور ایک بساط کہتے ہیں وہ جب شطرنج کھیلتے ہیں تو وہ جو اس کی بچھا ہوا یا خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ زمین پر یا فرش پر بنا لیے جائیں یا کسی گتے وغیرہ پر ہوں، ان کو بساط کہتے ہیں. اور خانہ ویرانی کا مطلب ہوتا ہے گھر کا برباد ہونا. تپش گاہ کہتے ہیں وہ جگہ جو بہت زیادہ گرم ہو. اور فروغ جاودانی کا مطلب ہے ہمیشہ چلنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا، یا ہمیشہ باقی رہنے والی. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دل کا داغ ہے وہ پگھل کر گھر کی بربادی کے لیے ہمیں چراغ مہیا کرتا ہے، چراغ دیتا ہے، چراغوں جیسا بن جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ حقیقت حال کے نقطہ نظر سے دیکھیں، یعنی اگر آپ ایک سچی نظر سے دیکھیں تو محبت کی تپش گاہ جو ہے اس میں انسان کے لیے ہمیشہ کے
اجالے کا سامان موجود ہے، یعنی فروغ جاودانی، ہمیشہ کے لیے اجالے کا سامان۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ محبت ہوگی تو دل پر داغ ہوگا، اور داغ کی جلن اور روشنی جو ہے، داغ کی جلن جو ہے وہ ہمیشہ روشنی کا سامان آپ کو اس کی وجہ سے ملے گا، بہم پہنچائے گی۔ لہٰذا محبت ہی انسان کے اندھیرے دل میں وہ روشنی پیدا کرتی ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی۔ بہت اچھا شعر ہے، مرزا غالب نے داغوں سے کیا خوبصورت کام لیا ہے، اور ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دل کے اندر محبت ضرور ہونی چاہیے، اور محبت میں اگر غم یا دکھ ملے تو ان کو برداشت کر لینا چاہیے کہ یہ آگے چل کر انسان کے لیے چراغوں کی طرح بن جاتے ہیں، جس سے آپ کی ہمیشہ زندگی روشن رہتی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ پائے کا شعر ہے، آپ اس شعر کو ضرور یاد کیجیے، محفل میں پڑھنے کے قابل ہے۔ اگلا شعر ہے، وفور خود نمائی رہنے ذوق جلوہ آرائی، یہ وہم کامرانی جذب دل کی شادمانی ہے۔ وفور خود نمائی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کا بے پناہ شوق، اور ذوق اور شوق ایک ہی چیز ہے۔ جلوہ آرائی کا مطلب یہ ہے اپنا آپ دکھانا۔ کامرانی کہتے ہیں، ابھی آپ کو اوپر بھی بتایا ہے، کامیابی کو۔ جذب دل کی کا مطلب ہے دل کی محبت، شادمانی خوشی۔ تو اس شعر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ شعر اصل میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے مرزا غالب نے کہا ہے کہ ہمارے محبوب کو خود نمائی یعنی اپنے آپ کو دکھانے کا شوق بے پناہ ہے، اور اس لیے وہ اس کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہمارے دل کی کشش جو ہے وہ اس پر خوش ہے کہ اس کا مقصد حل ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر وہم ہے۔ مطلب یہ کہ محبوب کی تمام تر جو جلوہ آرائیاں ہیں یا محفل میں وہ بیٹھتا ہے، محفل آرائی ہے، یہ صرف اس کے اپنے آپ کو دکھا دینے کے شوق کا نتیجہ ہے۔ ہمارا جو جذب دل ہے یا محبت ہے، اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہم وہم میں مبتلا ہو کر اسے اپنی کامیابی سمجھ کر پھولے نہیں سماتے، یعنی جانتے ہیں کہ محبوب جو کچھ بھی کرتا ہے، جو اپنے حسن کو دکھاتا ہے، سب کو بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ صرف اس کا شوق ہے، یہ سب کچھ وہ ہمارے لیے نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے دل کی، اس کے لیے ہمارے دل میں جو محبت ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا وہم ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہمارے لیے کیوں بنے گا اور سنورے گا؟ وہ دنیا کے لیے بنتا اور سنورتا ہے، اور اس کو بڑا شوق ہے ایسا کرنے کا، یا وہ بنتی سنورتی ہے یوں کہہ لیجئے، اور اس کو بڑا اس بات کا بڑا شوق ہے، لیکن ہم اپنے دل میں یہ وہم پالے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے، ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم سے ہمارے دل کی وہ محبت کرا رہی ہے جو ہمیں اپنے محبوب سے ہے۔ آخری شعر ہے، دل ہرما لقب کی داد دے اے چرخے بے پرواہ، یہ عادت دادائے، یہ غارت دادائے رخت و متائے کامرانی ہے۔ یہ یہاں پر غارت کا مطلب ہے تباہ کر دینے والا، دادائے جس نے دیا ہو، رخت کہتے ہیں سامان کو، اور متا بھی سامان کو کہتے ہیں، کامرانی کہتے ہیں کامیابی کو۔ اس میں اب آپ نے دیکھا کہ اوپر انہوں نے استعمال کیا ہے چرخے بے پرواہ۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ یہ شاعر لوگ آسمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں مقدر کے لیے یا تقدیر کے لیے، تو یہاں بے پرواہ آسمان یعنی تقدیر یا مقدر، تو کہتے ہیں اس سے کہ ہمارے اس دل کی داد تو دے جو ہمیشہ محروم رہا، نامراد رہا، اور جس کو کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور جو اس محبت کے راستے میں اپنا سارا جو سامان ہے،
ساز و سامان ہے وہ بالکل لٹا کر بیٹھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں کرتا۔ اب اس شعر میں صرف اپنے مقدر سے شکوہ کیا گیا ہے، اور مقدر کو اپنا گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل کی داد دینا پڑتی ہے کہ جس کو کبھی کوئی خوشی نہیں ملی، جس کو ہمیشہ نامرادی ملی، جو کبھی بھی اپنے محبوب سے ہم آغوش نہیں ہوا، محبوب سے ملا نہیں، جس کے اوپر محبوب کی کبھی مہربانی نہیں ہوئی، اور اس کامیابی کا اگر کوئی بھی ساز و سامان اس کے پاس تھا تو اس نے وہ سب کا سب لٹا دیا، تو وہ ایک طرح کی اس سے گواہی چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک گلہ ہے ایک قسم کا، اور اپنے بارے میں حسرت اور یاس کا اور پریشانی کا اظہار ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے اس غزل کے معنی، اس کی شرح اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل میں، کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔